السلام علیکم ناظرین۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جس میں جیتا بھی وہی ہے اور چلاتا بھی وہی ہے۔ کم جونگ ان ایک ایسا لیڈر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی ہے۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی۔ یہاں کا قانون بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی۔ اس کے بنائے ہوئے قانون کو اگر کسی اور نے توڑنے کی جرت کی تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا بڑا بھائی کم جونگ نائم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ پھر چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا شمالی کوریا کے صدر کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نائم شمالی کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا ایجنٹ بن گیا تھا اور ان کو معلومات بھی دیا کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لے آئے گی اور شمالی کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی، لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نائم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ قاتلوں کا ایک گروپ پہلے سے ان کا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی۔ جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے، ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کر کے 2 خواتین کو یہ کہہ کر تیار کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے۔ ان دونوں خواتین کا اعتماد بڑھانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ نقلی پرینک شو واقعی میں شوٹ بھی کیا، جس پر بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خواتین کو ذرا برابر بھی بھنک نہیں پڑی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا۔ 13 فروری 2017 کو فراڈ پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک شو کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلایا۔ شمالی کوریا کے صدر کا بھائی کم جونگ نائم جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارہ کر کے خواتین کو بتایا کہ ان کو اب آئل اس آدمی کے چہرے پر لگانا ہے، لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا زہر تھا۔ کم جونگ نائم جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، ایک خاتون اپنے ہاتھ پہ آئل ملتی ہوئی گئی اور اس کے چہرے پر آئل لگا دیا۔ کم جونگ نائم جو اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی۔ کم جونگ نائم واپس گیٹ سے باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آفیسرز نے فوراً اس کو ایئرپورٹ پر ہی موجود میڈیکل فیسلٹی میں بھیج دیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنا کام دکھایا اور کم جونگ نائم نے میڈیکل فیسلٹی میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور فوراً جسم کے نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کا نرو سسٹم بند ہو جاتا ہے، یعنی اب جسم دماغ سے سگنل لینا بند کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ زہر چہرہ یا ناک کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس پلان کو انجام دینے کے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل اسپیشلسٹ تھا جس نے خواتین کے ہاتھ پر لگے زہر کو صاف کیا، ڈرائیور تھا جو خواتین کو وہاں سے بھگا کر لے گیا، اور چند اور کردار بھی تھے جو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملیشین پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے شمالی کوریا کے صدر کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے جب اپنے پروڈیوسر کو کال لگائی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پلان میں 4 لوگ ملوث تھے جنہوں نے ملیشیا میں شمالی کوریا کے سفارت خانے میں پناہ لے رکھی تھی، اور قتل کے فوراً بعد وہ یہاں سے پہلے سی بک کی ہوائی فلائٹ جکارتا اور دبئی سے ہوتے ہوئے شمالی کوریا بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس قتل کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی طرف جاتی ہیں۔
شمالی کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سالوں سے ظلم اور دہشت کے نام پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ ان کی دہشت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ ناظرین، یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو صدر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عام آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا صدر کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا میں 60% لوگ غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں سڑکیں ہیں لیکن اس پر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس گاڑیاں خریدنے کے پیسے ہی نہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک ہے اور نہ واٹس ایپ اور نہ ہی یوٹیوب۔ سوشل میڈیا کا تو کوئی تصور ہی نہیں، یعنی یہاں انٹرنیٹ کی تعریف ہی الگ ہے۔ اول تو یہاں کوئی سیاح جانا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی جانا بھی چاہے تو شمالی کوریا میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت اس کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کے خلاف اگر کوئی ایک تصویر اس کے موبائل میں مل جائے تو اس کا موبائل ضبط کر لیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں غیر ملکی فلموں اور گانوں پر سخت پابندی ہے۔ شمالی کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کال کرنا بھی جرم ہے۔ 2007 میں ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں صرف اس لیے مار دیا گیا کہ اس نے اپنے سیکرٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا اور میٹنگ میں اس کے سامنے سو جانا کسی شخص کو بھی سخت سزا دلا سکتا ہے۔ ایک دفعہ جب ایک میٹنگ کے دوران وزیر دفاع کو نیند کا جھونکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان سب سخت قوانین کے علاوہ شمالی کوریا کے شہریوں میں سے اگر کوئی غداری کرے تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ اور اس کے بچوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کا ماننا ہے کہ جس خون میں غداری آئی تو وہ اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہاں صرف گورنمنٹ کی اجازت والے بال ہی کٹوائے جا سکتے ہیں، اور یہاں کھیلے جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی قانون ہیں۔ شمالی کوریا میں کسی بھی مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مذہبی کتاب یا ایک صفحہ بھی مل جاتا ہے تو اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔